سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. دعاء سرکار امام زمان. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بجمع محمد. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صلوات پر جبل محمد علیہ. عزیزان محترم، محبان حیدر کرار، عزیزان مظلوم کربلا، عزیزان واجب الاحترام سامعین اور حاضرین، الحمدللہ خداوند متعال سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں محبان اہل بیت میں سے قرار دیا، اور یہ وہ محبت ہے جس کے بارے میں حضور پاک نے خود ہی گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے کہ جس کے دل میں بھی کوئی ایمان ہوگا، جس کے دل میں بھی شرافت ہوگی، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، جس کے دل میں بھی شرافت ہوگی، انصاف ہوگا یا ایمان ہوگا خدا پر، تو یقین جانیے اس کے دل میں اہل بیت کی محبت خود بخود آ جائے گی۔ اگر اہل بیت کی معرفت اس تک پہنچے، اگر اہل بیت کی آواز اس تک پہنچے، تو اس کے دل میں اہل بیت کی محبت آ جائے گی۔ اور چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان، جس کے دل میں شرافت نہیں ہوگی، جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، جس کے دل میں انصاف نہیں ہوگا، اس کے دل میں کبھی اہل بیت کی محبت نہیں آ سکتی۔ اور یہ حضور پاک کی گارنٹی ہے۔ اور جس طرح آپ نے کل نہیں پرسوں روایت سنی، حضور پاک کی حدیث، خوبصورت حدیث، یا علی مثلک کمثل الکعبہ، یا فرمایا یا علی مثلک کمثل الکعبہ، یا علی آپ کعبے کی مثال ہیں اور کعبہ آپ کی طرح ہے اور آپ کعبے کی طرح ہیں۔ علیکم السلام۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مختلف سملیرٹیز پیش کی گئیں، ان میں سے ایک سملیرٹی یہ بھی ہے، ایک مشابہت کعبے میں اور مولائے متقیان میں یہ بھی ہے کہ جو حشر کعبے کے دشمن کا ہوا، وہی حشر مولا کے دشمن کا ہوا۔ کعبے کا دشمن کون تھا؟ کعبے کا دشمن ابرہا تھا۔ ابرہا جب آیا کعبہ گرانے کے لیے، تو خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا ہم نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی جو کعبے کا دشمن تھا اس پہ پتھر کا عذاب نازل ہوا، اور جو علی کا دشمن تھا اس پہ بھی پتھر کا عذاب نازل ہوا۔ کون تھا علی کا دشمن؟ وہی حارث تھا۔ جب حضور پاک تشریف لے کر ایک صلوات پڑھ لیجیے محمد علی۔ حضور پاک آخری حج سے واپس آ رہے ہیں، مسلمانوں کو
حضور پاک نے ایک اعلان کرنا تھا تو حضور پاک نے پہلا کام کیا کیا؟ آگے نکل جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کو سامنے بلایا۔ اب حضور پاک یہ کہہ کے کیا بتلانے چاہ رہے ہیں؟ حضور پاک کے ہر کام میں کتنی معانی ہوتی ہیں، شاید حضور پاک یہ سمجھانے چاہ رہے ہیں آگے نکل جانے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلایا۔ علی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، حضور پاک یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں علی وہ نقطۂ اعتدال کا نام ہے جس سے آگے نکل جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی۔ علی اس نقطۂ اعتدال کا نام ہے، اگر آگے نکل گئے تب بھی تباہ نصیری بن جائے گا، اگر پیچھے رہ جائے تب بھی تباہ تو ناصبی اور کافر بن جائے گا، دونوں تباہی۔ اب حضور پاک نے کیا کیا؟ جو پیچھے رہ گئے انہیں بلایا، جو آگے نکل گئے انہیں بھی بلایا، اور کیا کیا؟ ممبر پالان بنایا اور تمام اصحاب کو جمع کیا اور اعلان کیا، علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا ہے۔ اب من کنت مولا کی کیا مطلب ہے؟ من کنت مولا کی میننگ کیا ہے کہ حضور پاک بتلا رہے ہیں دعویٰ ہوگا ہمارا مگر شہادت علی کی، نبوت ہوگی ہماری مگر امامت علی کی، رسالت ہوگی ہماری مگر ولایت علی کی، شریعت ہوگی ہماری مگر طریقت علی کی، شریعت ہوگی ہماری مگر طریقت علی کی، جنگ بالتنزیل القرآن کریں گے ہم، جنگ بالتاویل قرآن کریں گے علی، تحریک نبوت کریں گے ہم، تائید نبوت کریں گے علی، تحقیق رسالت کریں گے ہم، تصدیق رسالت کریں گے علی، چاند شق کریں گے ہم، سورج پلٹائیں گے علی، چاند شق کریں گے ہم، سورج پلٹائیں گے علی، تقدیر بنائیں گے ہم، مقدر سنواریں گے علی، تقدیر بنائیں گے ہم، مقدر سنواریں گے علی، چراغ دیں گے ہم، راستہ دکھائیں گے علی، بستر ہوگا ہمارا اس پر لیٹیں گے علی، چادر ہوگی ہماری اوڑھیں گے علی، بچے ہوں گے ہمارے ان کے باپ ہوں گے علی، نکاح کریں گے ہم طلاق دیں گے علی، نکاح کریں گے ہم طلاق دیں گے علی، اسلام کو نفاق سے فراق دیں گے علی، دین ہوں گے ہم، کمال ہوں گے علی، نعمت ہوں گے ہم، رحمت ہوں گے علی، دلیل ہوں گے ہم، حجت ہوں گے علی، مالک کوثر ہوں گے ہم، ساقی کوثر ہوں گے علی، مالک کوثر ہوں گے ہم، ساقی کوثر ہوں گے علی۔ اور عزیزان محترم حضور پاک یہ بتلانے چاہ رہے ہیں مقام مقام ہوں گے ہم، زماں زماں ہوں گے علی، جہاں جہاں ہوں گے ہم وہاں وہاں ہوں گے علی۔ بتلانے چاہ رہے ہیں، اسی لیے تو کہا کہ یہ پوچھنا ہی ابس ہے کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں ہے حقیقت وہاں وہاں ہے علی۔ ہاں تو اب یہ مولا کی سب سے پہلی تشابہ، پہلی سملیرٹی کعبے سے یہ تھی کہ کعبے کا جو دشمن تھا مولا کا دشمن تھا، کعبے کے دشمن کا جو حشر ہوا وہی مولا کے دشمن کا حشر ہوا۔ اب جب اعلان نبوت، اعلان ولایت ہو گیا، حضور پاک نے اعلان کر دیا میرے بعد وصی یہی ہیں، یہ خبر حارث تک پہنچی۔ حارث کو جب پتہ چلا، حارث اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور آیا، حضور پاک مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی، آپ نے کہا روزے رکھو، ہم نے روزے رکھے، آپ نے کہا حج پہ جاؤ، ہم حج پہ گئے، آپ نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دی، مگر میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنے بھائی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ اگر اب پہلے رسول خدا سے تائید مانگی اور پھر کہا اگر آپ نے یہ اعلان اپنے طرف سے کیا ہے تو میں نہیں مانتا، اگر خدا کی طرف سے کیا ہے تو خدا سے کہہ دے ایک پتھر کا عذاب نازل کر دے۔ اب تاریخ میں لکھا ہے، تفسیر ابی سعود میں لکھا ہے، ابن کثیر نے یہ لکھا ہے، تمام اہل تسنن کی اور اہل تشیع کی تفاسیر نے یہی لکھا ہے۔ بس حارث یہ کہہ کے بڑھا تھا، ابھی مسجد سے نکلا ہی نہیں تھا کہ ایک عذاب نازل ہوا پتھر کا، اس کے سر پہ داخل ہوا اور وہیں وہ
فی النار ہو گیا. جبریل آیت لے کر آئے, سأل سائل بعذاب واقع وللکافرین لیس لہ دافع. علی کے دشمن پر وہی عذاب نازل ہوا جو کافروں کے لیے تھا. کہ ایک سائل نے عذاب کا سوال کیا, وَلِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ, اور کافروں کے لیے کوئی اس عذاب کو روک نہیں سکتا. اب عزیزان محترم, ایک سوال پیش آتا ہے, دشمن تو بہت تھے, اس پر پتھر کا عذاب کیوں نازل ہوا؟ کتنے دشمن تھے, پھر رہے تھے, گھوم رہے تھے, ابو جہل ہو گیا, ابو لہب ہو گیا, کتنے ایسے دشمن تھے, ان پر کبھی پتھر کا عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ اگر وجہ کو تلاش کرنا ہے تو تاریخ میں دیکھیے, مولا علی علیہ السلام جنگ کر رہے ہیں, ایک ظالم کو ظالم سے لڑ رہے ہیں, دشمن خدا سے لڑ رہے ہیں. ابھی بس ایک لمحے کی بات تھی, علی تلوار چلاتے, یہ اللہ کا دشمن فی النار ہو جاتا. مگر یہ اللہ کا دشمن کیا کرتا ہے؟ توہین کرتا ہے, اہانت کرتا ہے, مولا کی بے حرمتی کرتا ہے, مولا کی طرف اپنے لعاب دہن کو پھینک دیتا ہے. بس یہی کرنا تھا. علی ابن ابی طالب اسے چھوڑ دیتے ہیں. پوچھا گیا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا پہلے میں اسے خدا کا دشمن سمجھ کے مار رہا تھا, مگر جب اس نے میری طرف تھوک دیا تو یہ میرا دشمن ہو گیا. میں خدا کے دشمن کو قتل کروں گا یا رسول کے دشمن کو قتل کروں گا, اپنے دشمن کو قتل نہیں کروں گا. بس اسی دن یہ معاہدہ ہو گیا خدا اور علی کے درمیان, یا علی تو ہمارے دشمن کو قتل کرتا جا, ہم تمہارے دشمن کو مارتے چلے جائیں گے. ہاں, اسی لیے جو خدا اور رسول کے دشمن تھے ان کو مولا علی علیہ السلام فی النار کرتے تھے, اور جو علی کے دشمن تھے انہیں خدا فی النار کرتا تھا. یہ ہے سملیرٹی مولا کے درمیان. اب آگے بڑھیں. نور کے متعلق جو گفتگو تھی اور کچھ اعتراضات جو ہوا کرتے ہیں, ان میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یا علی مدد آپ کیوں کہتے ہیں؟ آپ لوگ یا علی مدد کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اور مختلف قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیر کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے. آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ یا علی مدد کہنے کے متعلق دلیل کیا ہے. خداوند متعال نے قرآن میں ارشاد ہوا, حضرت عیسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں سے کہہ رہے ہیں, اے میرے حواریوں, اے میرے صحابیوں, من انصاری اللہ, کون ہے جو میری طرف ہو کے اللہ کی مدد کرے. اب حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو میری مدد کرے گا, جو کون ہے جو اللہ کی مدد کرے گا میری طرف ہو کر. یعنی حضرت عیسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے مومنوں سے مدد مانگ رہے ہیں. کن سے مدد مانگ رہے ہیں؟ مومنوں سے مدد مانگ رہے ہیں. یعنی اگر حضرت عیسیٰ مومنوں سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ہم امیر المومنین سے مدد کیوں نہیں مانگ سکتے؟ اسی لیے ہم قرآن سے اپنے عقائد کو ثابت کرتے ہیں. بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی, مشکل میرے حیات کے رستے سے ہٹ گئی. بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی, مشکل میرے حیات کے رستے سے ہٹ گئی. میں نے علی کا نام لیا جب جلال میں, گھبرا کے میری موت واپس پلٹ گئی. ہاں, یہ ہے علی کا نام. اب قدم قدم پہ ہم علی کا نام لیتے ہیں. اب یہ پہلی دلیل ہوئی. اور آگے بڑھیں, دلیل ثابت کر رہے ہیں کہ یا علی مدد کہنے کی قرآن مجید میں کہاں کہاں ایویڈنسز موجود ہیں, کہاں کہاں وٹنس موجود ہے. ایک صلوات پڑھ محمد علی. مختلف مقامات پر تاریخ میں ملتا ہے, خیبر میں اور مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے. حضور پاک نے خود مولا متقیان کو مدد کے لیے بلایا ہے. جیسے جنگ خیبر کا تاریخ میں لکھا گیا کہ حضور پاک فرماتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں کہ میں کل اسے علم دوں گا, لَأَعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا, کسے علم دوں گا؟ جو کرار ہوگا, جو غیر فرار ہوگا. اب حضور پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ لَأَعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا, کل میں علم دوں گا. اور کون سا لفظ استعمال کیا ہے؟ لَأَعْطِيَنَّ, نون تشدید بھی ہے. یعنی اس کا ترجمہ اگر اردو میں کریں گے ہوگا کہ ضرور میں کل علم دوں گا. اور خداوند متعال اگر قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے, خدا
خداوند متعال قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ، میرے پیارے نبی آپ کبھی کسی شے کے بارے میں نہیں کہیں کہ میں کل کر دوں گا، مگر یہ کہ اس کے ساتھ انشاء اللہ ضرور کہا کریں. اور خدا کہہ رہا ہے، خدا نے بھی وہی جملہ استعمال کیا، لا تقولن، یہاں بھی لام، یہاں بھی نون تشدید آیا ہے کہ ضرور کبھی نہ کہنا کوئی کام کہ کل میں یہ کام کروں گا اور انشاءاللہ نہ کہا آپ نے. اور حضور پاک بغیر انشاءاللہ کہے ہوئے ضرور تاکید کر کے کہہ رہے ہیں کل میں علم دوں گا. کیا حضور پاک نے قرآن پہ عمل نہیں کیا؟ حضور پاک کو خدا کہہ رہا ہے کل کی اگر بات کریں انشاءاللہ کیے بغیر نہیں کہا کریں، ضرور انشاءاللہ کہیں. اور حضور پاک انشاءاللہ کہے بغیر کہہ رہے ہیں کل میں ضرور علم دوں گا. اگر حضور پاک سے پوچھیں یا رسول اللہ آپ نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا، حضور پاک جواب یہی دیں گے میں تو علم نہیں دے رہا تھا، علم دینے والا خدا تھا، لینے والے علی تھے. خدا علم دے رہا تھا اور علی لے رہے تھے، تو مجھے انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت. اب اسی کسی خود جنگ احد کے بارے میں تاریخ میں لکھا گیا کس طرح ہم اپنی عقائد کو ثابت کر سکتے ہیں قرآن سے بھی اور سیرت نبی سے بھی. جنگ احد کے بارے میں ہے، پہلے آیت ہم پڑھ دیتے ہیں، سورہ صف کی آیت. خداوند متعال نے قرآن میں فرمایا سورہ صف کے بارے میں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، کہ ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا. اور یہ کون سا لوہا ہے؟ جس میں شدید لڑائی ہے. اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ خداوند متعال کہہ رہا ہے ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا. اب اس زمانے میں لوگ کیا سمجھتے ہوں گے؟ کیا لوہا آسمان سے نازل ہوتا ہے؟ ہم نے تو کبھی لوہے کو آسمان سے نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. بارش تو اترتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، برف آتی ہے، کوئلے آتے ہیں، مگر کبھی ہم نے تو لوہے کو آسمان سے آتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر لوہے آسمان سے آتے لوگوں کے سر پھٹ جاتے، لوگ بیچارے کیا کرتے کبھی. مگر لوہے آسمان سے تو نہیں ہوتا. مگر قرآن میں خداوند متعال کہہ رہا ہے کہ وہ انزلنا الحدید، ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا. اب غیر مسلم ہم پر اعتراض کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں تمہارا قرآن کہہ رہا ہے ہم نے لوہے کو آسمان سے نازل کیا، جبکہ لوہا مٹی سے نکلتا ہے، لوہا زمین سے نکلتا ہے، لوہا خاک سے نکلتا ہے. تو تمام مسلمان متفقہ ہو کر، متحد ہو کر کہنے لگے ہاں تاریخ میں ایک ایسا لوہا تھا جو زمین سے نہیں نکلا بلکہ آسمان سے نازل ہوا. وہ کون سا لوہا تھا؟ کب نازل ہوا؟ جب جنگ احد چل رہی تھی، جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ چل رہی تھی. میرے مولائے متقیان کی تلوار ٹوٹ گئی، مگر علی ٹوٹی ہوئی تلوار سے نبی کی حفاظت کرتے چلے جا رہے ہیں. علی نبی کا ایسے طواف کر رہے تھے جیسے شمع کے اطراف پروانہ طواف کر رہا تھا، اور علی نبی کی حفاظت کیے جا رہے ہیں. اور تمام لوگ چھوڑ کر چلے گئے، اصحاب چھوڑ کر چلے گئے، علی تنے تنہا نبی کی حفاظت کر رہے ہیں. خدا کی آواز آئی اے فرشتوں دیکھو کیسے میرا محبوب، میرے علی، میرا علی میرے محبوب کی حفاظت اور حمایت کر رہا ہے. حوروں نے جنت چھوڑ دی، علی کی جنگ کا نظارہ دیکھ رہے ہیں. اسی دوران آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور ایک صدا گونجی، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اللہ محمد. اب اس لوہے کا ذکر ہے اور اسی جنگ کا ذکر ہے. شاہ محدث حق دہلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ حضور پاک نے اسی جنگ میں مولا علی سے کس طرح مدد مانگی. وہ اس طرح لکھتے ہیں فارسی کے شعر میں کہ مولا متقیان سے حضور پاک نے کہا یا علی مرا از ان جماعت نگہ دار، حق نصرت بجا آور کہ وقت نصرت اس. یا علی مجھے ان لوگوں سے بچائیے، مدد کا حق ادا کیجئے کہ مدد کا وقت ہے. 3 جملے کہیں حضور نے. اگر حضور پاک کے جملوں کا خلاصہ کیا جائے، حضور پاک نے یہی تو کہا یا علی مدد. حضور پاک نے مولا علی سے مدد مانگی اور یہ حضور پاک کی سنت ہے. پتا چلا کہ یا علی مدد کہنا کفر اور بدعت اور شرک نہیں، یا علی مدد کہنا انبیاء کی سنت ہے، مومنوں کی عادت ہے.
Muhammad. Pare diga salawat. हर दर्द के लबों पे सजा है दवा का नाम, हर दर्द के लबों पे सजा है दवा का नाम, हाजत से पूछ कभी हाजत रवा का नाम। हर दर्द के लबों पे सजा है दवा का नाम, हाजत से पूछ ले कभी हाजत रवा का नाम। अगर तुझको यकीन हो तो कभी आजमा के देख, मुश्किल की मौत है मेरे मुश्किल कुशा का नाम। हाँ? अगर मदद चाहिए इंसान मुश्किल कुशा से मदद मांगे, दुनिया की मदद हो, आखिरत की मदद हो, किसी भी मुश्किल का सामना हो, मुश्किल कुशा से इंसान मदद मांगे तो उसकी मुश्किल हल हो जाएगी। Remember, whatever problem you have in your life, your ethical problem, your social problem, your personal problem, is going to be solved by the help of Ahlul Bayt alayhimus salam. All the problem have been solved by Imam, but it's our duty to go and search that what my Mawla has said about all the problem that I am facing in my life. Imam Ali alayhi salam is informing us, informing his believer and his lover. Remember, this life is not permanent. This life is temporary. This life is not long-lasting. When you are living in this world, you are gathering everything and you are getting prepared for this world. But why are you not getting prepared for the world which is going to be eternal, which is going to be not permanent, which is going to be all not temporary, which is going to be permanent? And that is most important thing that we have to do. And for the sake of the importance and why some people are, how some people are neglectful, how some people are not taking care of their action, there's a beautiful story of an Indian prince. There was an Indian prince, and he was a Mu'min, he was a Shia. He traveled to Karbala and Najaf for the ziyarah. And when he reached to Najaf, he did all the ziyarah of Karbala and all the places. Now he thought to go to Mecca also. And but because he was a prince, he had a lot of money. But in the old time, there was not any kind of bank system, so he can put his money in somewhere in a treasury or somewhere. So he thought to give this large amount of money to somebody. So he was looking for a trustworthy person. He was looking for an Amin and a trustworthy person, but he's not able to find. And in Najaf, he saw a person who sells perfume. He had a shop, perfume seller. And he saw this person every morning when he comes and opens his shop. He stands in front of his shop and he gives a short speech. He actually advises people not to do sin, be a good person, be a positive person. And he thought, this prince thought he's a good person. He advises people, and every morning he gives kind of 5 to 10 minutes speech, and everybody hears his speech. So he looks kind of a good man. He went to the perfume seller. He said, I'm a prince from India. I want to travel to Mecca. And I know because there are people who will loot your money, who will rob your money in between, in between from Mecca, from Iraq to Saudi Arabia to Hijaz. So he thought, I thought to give this money to you. So this person said, all right, I'll take your money, and when you come back, I'll return that money to you. Now he goes away. After he did his Hajj and everything, Makkah and Medina, when he returns, he goes to this perfume seller. Hi, how are you? Can you give that money back to me, my money that I trusted to you? He said, which money? I don't know you. Who are you? Now Shaitan whispered him. When he saw this large amount of money, he thought, it's good chance. This person, he has given me. And nobody knows him here. He's a guy from India. He can't do anything to me. Shaitan whispered him. So the temptation came, and he took that money, and he denied that I don't know you. Who are you? I don't know you. Get out of my shop. He was surprised what to do. Now, he did not have anybody there to help him. He was completely a stranger in this country, in this city. He goes to the door of Imam Ali alayhi salam. Ya Ali, I came to meet you. I came to do your ziyarah, but I have been robbed. I lost my all of money. This person has taken my money. Please help me. He cried and cried and cried. And after he cried, he fell asleep. When he was sleeping there in the haram, he saw Imam in his dream. Whenever a person when any person he can see Imam in his dream, definitely that is Imam, because Shaitan cannot make the face of Imam and come in the dreams of people. So this is truly Imam. He saw Imam Ali alayhi salam. Mullah says, all right, I'm going to be solving your problem, but what we have to do, go
in the morning, get up in the morning, very early morning, and stand near the door of Najaf, because in the old time there were doors for the cities. Go and stand near the door of Najaf, and the first person who will enter in Najaf, he's going to be helping you. He said, all right. He got up and he went and he stood up near the door of Najaf. He saw an old person carrying woods on his back, and he's entering. When he saw this old person who is carrying woods from jungle and he's supposed to be selling these woods in Najaf, he thought, this person is not any powerful person. How can this person help me? And that perfume seller, he has a very good reputation between people. He's a quite powerful young person. How can this person help me? He went straight again to the haram of Imam Ali alayhi salam. Ya Mawlai, help me. You are a hope of hopeless people. Help me, please. And same story repeated. He saw the dream. Imam said, ask from the person who will enter first of all in Najaf. He went there, he saw the same guy was there. He did not ask him anything. Third time he went, and the same story was repeated. Imam came in his dream and he said, the thing that I told you, do that thing, don't be hesitated. He went there, third day. He saw that this person holding the wood, carrying woods on his back. He said to that person, brother, this is my problem, and I've been robbed, I don't have any money, I'm poor, I don't have anything to eat. Now this old person says very confidently, no problem. Tomorrow, when this perfume seller, he gives speech every day in the morning for 10 to 5 minutes. When he gives speech, you come there, I will be coming there also. I'll sort out your problem. He was surprised at how confidently this person is saying that I'm going to be solving your problem. Next day, he comes there, and that perfume seller is also there. He opens his shop, and he wants to give a speech. Now, this elderly person who was carrying the woods, he goes to the perfume seller, and he says, sorry, brother, you every day give speech. Can I today give a very short speech? And after my speech, you can carry on your speech. He said, all right, come on, bismillah, bismillah. Now this person, the old person, he stands up in front of people, and people were hearing. He said to the people, oh people, I'm not an orator, I'm not a speaker, I'm not an alim, I'm not a scholar. I'm just an ordinary person who have been living in Najaf since the last 40 years. I remember many years ago, there used to be a Yahudi, a Jew used to be living here in Najaf. And he gave me some amount of money as a qarz, as a debt. I borrowed some money from him, and I was paying the money in qist. I was paying the money in installment one by one. After every month I have to pay some money. I used to pay money to him. And I paid half of the installment, but the rest of the installment were remaining. And this Jew, this Yahudi, shifted and he went away from Najaf. I asked from people, where is that person, that Jew? They said he has gone to Baghdad now. I thought in my mind, all right, he's gone, let him go. He's not a Muslim, so if I don't pay his money, that's not a big deal, let him go. I just said this, and I forgot that person, even though I did not pay the half of the installment. I forgot that person. Once I was sleeping, I saw in the dream, it's a day of judgment. And in the day of Qiyamah, I have been given my book of deed, my Amal Nama. They told me that your good actions are more than your bad action. Very good. Congratulations, Mubarak. You can go to the heaven. But before you go to the Jannah and heaven, you have to pass from this place called Pul Sirat. And there were different stops on Pul Sirat. I went there was a stop called respecting parents. That did you used to respect parents? If you never respected parents, or you insulted any time parents, and your parents did not forgive you, you cannot pass through this one. I said, Alhamdulillah, I respect my parents. There was another stop that, did you lie? No, I never used to lie, Alhamdulillah. There was another stop, did you backbite? No, I never used to backbite. I was passing all the stops one by one. But there was a stop which is a weird one. And it's written there, Radde Mazalim. I was not able to understand what is that. And they told me, asked him, what is that? What is that for? I never heard that. They said, Radde Mazalim is something that if a person who is burning in the hell has any kind of right on the person who is going to the heaven, he's going to be stopped here. I didn't remember anything. I said, I don't think I have any right on the people who are burning in the hell, in the nar, in the Jahannam. At that point, I saw a burning flame came out of the hell. And he came and he stood in front of me. I saw the person burning head to toe. He was totally burning. And I told him, who are you? He says, don't you recognize me? I said, no. Look at me properly. When I looked at him properly, I saw, oh my God, he's the same Jew who I did not pay the half of the installment to. I thought him, all right, what do you want from me? He said, give me my money. I said, brother, where can I bring the money to you in this place, on Pul Sirat? He said, that's it.
you can't go to the heaven. Heaven was there. This was the last stop. And if I had gone from this stop, I could go in the Jannah. He said, give me my money. I said, I can't give you your money now. So he said, all right, you don't have money, but we can have a deal. He said, what's your deal? My deal is my body is burning and it's totally fire. And your body is in comfort and ease. If you allow me to put just one burning finger on your chest will burn, but I will get a comfort because of you, because you are a Jannati. You are from heaven. I thought probably it's all right, no matter. It's just one finger of fire. I'll bear it. I will get it. No problem. I allowed him, and he puts his finger, his burning finger, which is burning from the fire of hell, he puts his finger on my chest. I started screaming, and I got up from my dream, and I was shouting and screaming. I got up. I opened my button. I saw a very dark mark was on my chest. Next day, I went to the doctor. When the doctor used to see my wound, they used to get surprised and worried. They used to say, "Me, leave this place. It's not an illness. It's adhab of Allah subhanahu wa ta'ala." I've gone to all the doctor of Najaf and probably other cities also. No doctor can cure me. Now this old person says, I want to show you this wound, if you can bear that. And he opens his button and he shows the wound to the people. And when people saw the wound, they started screaming and shouting. And where did this wound came from? This wound just came from one burning finger of the person who was burning in the fire of hell. And people were slapping on their face and doing tawbah. When this perfume seller, he saw this event, he came to this person, to this princess from India. He says, sorry, mister, I'm going to give you money back. Please forgive me. I don't want to go in that fire of hell, which looks like that. The wound from that fire looks like that. Allahu Akbar. This is a person is becoming neglectful. غافل جب انسان ہو جاتا ہے, انسان پریشانیوں میں پھرتا ہے, غفلت میں جب پھرتا ہے, وہ بے خبر ہو جاتا ہے عذاب الہی کے متعلق. عذاب الہی جس طرح پہلے بھی کہا گیا, اپنے عمل کے نتیجے کا جو ہمارے کردار کا جو نتیجہ ہے, اس سے انسان بے خبر ہو جاتا ہے. اپنی صفات کو نہیں صاف کرتا. اپنی بری صفات کو ان دنوں میں بھی اگر انسان خود کو پاک نہیں کر پائے تو کب پاک کرے گا؟ جیسے بری صفات میں ایک بری صفت ہے کبھی کبھار جس کو ہم بہت آسانی سے لے لیتے ہیں. وہ کون سی صفت ہے؟ وہ غیبت کی صفت ہے. غیبت لوگ آسانی سے کر دیتے ہیں, مگر غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا اور اڈولٹری سے بھی بڑا گناہ ہے. کوئی مسجد میں اگر زنا کرتا ہوا پکڑا جائے, کہ ہم اسے زندہ چھوڑیں گے؟ اسے کبھی مسجد میں نہیں آنے دیں گے, مار دیں گے لوگ. مگر مسجد میں بیٹھ کے, جانماز پہ بیٹھ کے لوگ غیبت کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ صفت خبیثہ ہے جس کو ہم بہت کم سمجھتے ہیں. مثال کے طور بندہ داڑھی نہیں رکھتا, لوگ کہتے ہیں داڑھی نہیں رکھ رہا, اس کو وہ پکڑا جاتا ہے کیونکہ اس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے. مگر بندہ غیبت کر رہا ہے, ہم سنتے بھی ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ہنستے ہیں. وہ غیبت کرے جا رہا ہے, ہم سنے جا رہے ہیں. غیبت زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اگر ان صفات خبیثہ کو اس دنیا میں اگر ہم ختم نہیں کر پائیں تو کہاں ختم کریں گے؟ فرصت یہی دنیا ہے. اسی لیے ملا صدرہ فرماتے ہیں, میں نے دو لوگوں کو دیکھا. ملا صدرہ بڑے فیلسوف ہیں. میں نے دو لوگوں کو دیکھا جو آپس میں غیبت کر رہے تھے اور ان کے منہ سے آگ نکل رہی تھی. عارف تھے, اس نے حقیقت کو دیکھ لی, کیا یہ آگ ہے. حضور پاک کے سامنے ایک عورت آئی, ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کر آیا, کہا میری بیٹی نے روزہ رکھا ہے. حضور پاک نے کہا نہیں, اس نے روزہ نہیں رکھا. کہا یا رسول اللہ صبح سے نہیں کھایا ہے. حضور پاک نے کہا الٹی کر. اس نے الٹی کی, ایسا غلیظ بدبودار گوشت اس کے پیٹ سے نکلا کہ اصحاب نے اپنے ناک پہ رومال رکھ لیا. کہا یا رسول اللہ اس نے کچھ نہیں کھایا. ہاں کھایا تو نہیں, مگر اس نے جب غیبت کی, غیبت کرنے والا گویا ایسا ہے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اس نے غیبت کر کے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھلایا. اور امام معصوم نے معجزے سے اس گناہ کی حقیقت کو دکھایا. ہم احساس نہیں کر رہے, فیل نہیں کر رہے. گناہ کی حقیقت یہی ہے جیسے ملا صدرہ نے دیکھا, آگ. امام خمینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اجتنب الغیبہ, غیبت سے بچو. کیونکہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے. اسی لیے جو علماء امام خمینی کے شاگرد آیت اللہ طباطبائی, جو امام خمینی آیت اللہ طباطبائی کے بھی شاگرد رہے ہیں, آیت اللہ مظاہری وہ آیت اللہ ہیں جو دونوں کے شاگرد رہے ہیں, آیت اللہ طباطبائی کے بھی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ, دونوں علماء کے شاگرد 30 سال تک رہے ہیں. کہتے ہیں میں دونوں کی خدمت میں تھا, کوئی ایسا جملہ ان کی زبان سے میں نے نہیں سنا جس کی شباہت غیبت ہے. یعنی مثال کے طور پہ بعض جملے ہوتے ہیں غیبت نہیں ہوتی مگر غیبت کی طرح ہوتے ہیں, آخر میں رزلٹ غیبت ہی نکلتا ہے. مثال طور پہ کسی نے آپ سے کہا وہ صاحب کیسے ہیں, آپ کہیں اللہ اللہ استغفر اللہ.
اب اللہ اللہ استغفر اللہ تو اللہ کا ذکر ہے، مگر آپ خاموشی سے چلے گئے، یہ صاف صاف غیبت ہے. وہ کتنے اس کے خیال ذہن میں آئیں گے، پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو آیت اللہ تبارک بھائی کہتے ہیں ان دونوں بزرگوں کے ہاں میں رہا ہوں اور کبھی غیبت جیسی کوئی لفظ بھی نہیں تھا. کسی دن امام خمینی درس پڑھانے کے لیے آئے، روزانہ درس پڑھانے کے لیے آتے تھے شاگرد انتظار میں. اب اس دن شاگرد انتظار میں آئے، ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں سے کہا میں درس نہیں پڑھاؤں گا. اے میرے شاگردو، اے لوگو، یاد رکھو اگر تمہیں عالم نہیں بننا، اگر تمہیں طالب علم نہیں بننا، اگر تمہیں مومن نہیں بننا، اگر تمہیں تقوی نہیں بننا، اگر تمہیں متقی نہیں بننا، کم از کم اپنی شکل کو جانور اور کتوں کی طرح تو نہ بناؤ. یہ کہہ کر چلے گئے. لوگ حیران، یہ کیا ہوا؟ پھر پتا چلا کہ کسی طالب علم نے وہاں پہ کسی مجتہد کی غیبت کی تھی اور آیت اللہ امام خمینی نے اس کی شکل دیکھ لی تھی. اور کہتے ہیں امام خمینی 3 دن تک بیمار رہے اور درس پڑھانے کے لیے نہیں آئے. انہوں نے حقیقت کو دیکھ لیا کہ یہ کس طرح اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. مثال طور پہ اگر میں آپ کسی کو جلتا ہوا دیکھیں، آگ میں چلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، ہائے میں جل گیا، مر جائے، کہ ہم سو پائیں گے رات کو؟ کہ 3 دنوں تک ہم نہیں سو پائیں گے. کون سو سہے گا؟ بندے کو جلتے ہوئے سامنے دیکھ لے کوئی، کتنی تکلیف ہوگی. لوگ تو اگر ٹی وی میں بھی دیکھ لے، لوگ فلموں کے بعد سو نہیں پاتے، ڈراؤنی فلمیں دیکھ لیتے، مگر سامنے اگر کسی کو جلتا ہوا دیکھ لے تو کہاں سو پائیں گے. تو یہ وہ بزرگ علماء تھے جو انسانوں کی حقیقت کو دیکھتے تھے کہ اس کی حقیقت یہ ہے، اس کو میں کیا بتاؤں. اسی لیے بہت سخت نصیحت کر کے گئے اور 3 دن تک بیمار رہے امام خمینی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چہل حدیث میں فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والے کا اتنا برا حال ہوگا قیامت میں کہ غیبت کرنے والے کی زبان اتنی بڑی ہو جائے گی کہ سارے اہل محشر قیامت والے اس کی زبان پہ چلیں گے. اگر خدا ہمیں کوئی عذاب نہ دے، صرف یہی ایک عذاب دے دے، اللہ اللہ انسان کی ذلت کے لیے کافی ہے. کیوں اتنا بڑا عذاب دے گا؟ اس کا فلسفہ بھی بیان کرتے ہیں، ریزن بھی بیان کرتے ہیں. حدیث ضعیف نہیں ہے، پکی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور ریزن بتاتے ہیں. ریزن کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ غیبت کرنے والا مثال کے طور پہ یہاں سویڈن میں بیٹھا ہوا ہے اور کسی کی غیبت کر رہا ہے جو لندن میں، اپنی زبان کو لندن تک کھینچی اس نے. پھر کسی کی غیبت کر رہا ہے جو پاکستان میں بیٹھا ہے، پھر اپنی زبان کو پاکستان تک کھینچتا ہے. پھر کسی کی غیبت کر رہا ہے جو کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، پھر اپنی زبان کو کینیڈا تک کھینچتا ہے. یعنی دنیا میں خود اپنے عمل سے وہی کام کرتا ہے اور خداوند متعال بھی آخرت میں اس کے ساتھ وہی سلوک کرے گا. کہ جب انسان غیبت کر رہا ہے اسے کیا مزہ مل رہا ہے. امام خمینی مرتے ہوئے کہتے ہیں، مرتے دم جب حالت احتضار میں تھے، کہتے ہیں یہی جملے ان کے ہوتے ہیں کہ غیبت میں کوئی لذت نہیں ہے، غیبت میں کوئی لذت نہیں ہے. باقی گناہ، کوئی شراب پی رہا ہے لذت کی وجہ سے، کوئی کیا کر رہا ہے لذت کی وجہ سے، غیبت میں کیا لذت ہے؟ خداوند متعال نے ہماری زبان کو کتنے محافظوں کے درمیان رکھا ہے، کتنے دانت ہیں، یہ سارے محافظ ہیں ہماری زبان کے. اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں، جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ جنت کے دروازے تو بے پناہ ہے، جہنم کے دروازے صرف 7 ہیں. آنکھ، ہاتھ، پاؤں، یہ جو 7 اعضاء ہیں انسان کی، زبان ہو گئی، کان ہو گئی، آنکھ ہو گئی، عضو نکاح ہو گیا، ہاتھ ہو گیا، پاؤں ہو گیا، پیٹ ہو گیا، یہ انسان کی جو اعضاء ہیں 7. اب جنت کے دروازے بے پناہ ہیں، جہنم کے دروازے صرف 7 ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ لوگ جس دروازے سے جائیں گے وہ زبان کا دروازہ ہوگا، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جس سے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں. آنکھ سے انسان کتنے گناہ کرے گا؟ خیانت کرے گا، نامحرم کو دیکھے گا، کسی کا لیٹر پڑھ دیا، یہی کر سکتا ہے نا. کان سے میوزک سنے گا، غیبت سنے گا، یہی کر سکتا ہے. ہاتھ سے کسی کو مارے گا، چوری کرے گا، یہی کر سکتا ہے. مگر زبان سے 70 گناہ انسان کر سکتا ہے. زبان کی وجہ سے کبھی غیبت کر رہا ہے، کبھی تہمت لگا رہا ہے، کبھی کسی کی بے عزتی کر رہا ہے، کبھی جھوٹ بول رہا ہے، کبھی کفر کہہ رہا ہے. یہ ساری چیزیں انسان زبان سے گناہ کرتا ہے. سب سے زیادہ لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے. ہم سب سے زیادہ جس چیز کا استعمال کرتے ہیں وہ زبان ہے، سب سے کم جس کا استعمال کرتے ہیں وہ ہماری عقل ہے. عقل کا کم استعمال جب کرتے ہیں، زبان کا زیادہ استعمال کریں گے، لوگوں کی عیبوں کی طرف جائیں گے. قیامت کے دن جب غیبت کرنے والے کو لایا جائے گا، اسے جب اعمال نامہ دیا جائے گا، جب اپنا اعمال نامہ کھول کے دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے، میں نے زندگی میں کبھی زنا نہیں کی، میں نے کبھی شراب نہیں پی. مالک کی آواز آئے گی، نہیں، غلطی نہیں ہوئی، یہ تیرا اعمال نامہ ہے. تو ہاں نیک کام کرتا تھا، گناہ نہیں کرتا تھا، مگر اسی شرابی کی بیٹھ کے لوگوں کے سامنے غیبت کرتا تھا، اسی زانی کی بیٹھ کے لوگوں کے سامنے غیبت کرتا تھا. تمہارے نیک اعمال اس کے پاس فری میں چلے گئے ہیں اور فری میں اس کے برے اعمال تمہارے پاس چلے گئے. کتنا بری بات کہ ہم محنت کریں کمائے کوئی، ہم محنت کریں کھائے کوئی اور وہ بھی کون جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں. اسی لیے غیبت کیوں منع ہے؟ اسی لیے منع ہے کیونکہ مثال کے طور پہ آپ نے ایک مومن کو دیکھا برا کام کر رہا ہے
اور برا کام کرنے کے بعد آپ نے آ کے اس کمیونٹی والوں کو بتا دیا کہ میں نے فلاں شخص کو برا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب اس بیچارے شخص نے برے کام کے بعد توبہ کر لی, اور خدا کہہ رہا ہے جو توبہ کرنے والا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے, وہ میرا پسندیدہ شخص ہو جاتا ہے. اب آپ کی وجہ سے وہ بات پھیل گئی اور توبہ کرنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے, اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اب اگر اللہ کے ولی یا اللہ کے محبوب کی کوئی اہانت کرے, خدا کہہ رہا ہے من احان ولیا فقط بارزنی بالمحاربہ, جس نے میرے محبوب میرے ولی کی اہانت کی گویا اس نے میرے خلاف اعلان جنگ کر دیا. یعنی غیبت کے انسان طریقے سے آ کے اللہ کا محارب بن جاتا ہے, اللہ سے لڑنے والا بن جاتا ہے ایک غیبت کی وجہ سے. ہم مزے سے غیبت کرتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے غیبت کیوں منع ہے؟ کیونکہ غیبت میں کیا کرتا ہے انسان, غیبت کی ڈیفینیشن کیا ہے, لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. کبھی ہم کہتے ہیں بھائی غیبت نہیں کرو, وہ کہتے ہیں ہم جھوٹ نہیں بول رہے, یہی سچ مچ ہے, ہم اپنی طرف سے نہیں بول رہے. میرے بھائی اگر اپنی طرف سے بولتے وہ تو غیبت سے بھی بدتر, اسے تہمت کہا جاتا ہے. اور جو کام آپ کر رہے ہیں یہی غیبت ہے. غیبت یعنی کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا جس سے آپ بے خبر ہیں, اس کا نام غیبت ہے. اور غیبت کیوں منع ہے؟ کیونکہ آپ کسی کے عیب تلاش کر رہے ہیں. خدا نے جب شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر, شیطان نے کیا کہا کہ میں کیسے سجدہ کروں, خلقتہ من الطین وخلقتنی من النار, کہ شیطان کا اس نے عیب, شیطان نے آدم کا عیب نکالنے کی کوشش کی کہ اسے تو نے خاک سے بنایا ہے, مجھے آگ سے بنایا ہے, میں اوپر کی طرف جاتا ہوں, خاک زمین پہ پڑی رہتی ہے تو میں افضل ہوں, وہ مجھ سے کم ہے. یعنی شیطان نے عیب نکالنے کی کوشش کی, بلکہ شیطان غلط کر رہا تھا. شیطان یہ نہیں جانتا تھا کہ خاک کتنی سچی ہے, خاک کتنی وفادار ہے. خاک کو اگر آپ ایک دانہ دے دیں تو لاکھ دانے واپس کرتی ہے, اگر آگ کو لاکھ دانے دے دیں تو ایک بھی واپس نہیں کرتی. شیطان کی خطا تھی, سمجھ رہا تھا میں صحیح کر رہا ہوں, میں آدم کا میں نے عیب نکالا ہے کہ آگ اوپر خاک نیچے, تو مگر وہ در حقیقت عیب نہیں نکال رہا تھا, اپنا عیب نکال رہا تھا. یعنی عیب مومن کا نکالنا شیطان کی صفت ہے. اسی لیے تو حدیث رسول جو پہلے دن یا دوسرے دن پڑھی گئی, خوش نصیب ہے وہ شخص جو دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کے بجائے اپنے عیبوں کو تلاش کرے. کہ ہم اپنے عیبوں کو تلاش کریں نہ دوسرے کے عیبوں کو غیبت کر کے. اسی لیے جب مثال کے طور پہ ہم غیبت کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, نفس امارہ کی بات مانتے ہیں. یہاں دو باتیں آ گئیں, ایک خدا کہہ رہا ہے غیبت نہیں کرنا, نفس امارہ اور شیطان کہہ رہے ہیں غیبت کرو. اب دونوں باتوں میں سے ہم کسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ خدا کی بات ریجیکٹ کر لیتے ہیں اور خدا کی اطاعت میں شیطان کو شریک کر لیتے ہیں. یعنی خود غیبت کرنا ایک طرح کا شرک ہم کر رہے ہیں. اللہ کی بات کو ٹھکرا کے اللہ کی عبادت میں شیطان کو شریک کر رہے ہیں, اللہ کی اطاعت میں شیطان کو شریک کر رہے ہیں. اور کفر کیا ہے, شرک کیا ہے؟ من یشرک باللہ, جو اللہ سے شرک کرتا ہے, فکأنما خر من السماء, جس نے شرک کیا وہ گویا آسمان سے زمین پہ آ کر گرا ہے, چکنا چور ہو گیا ہے. یعنی انسان غیبت کے ذریعے سے اللہ کی مخالفت کر رہا ہے, اللہ کا شرک بھی کر رہا ہے اور اللہ سے اعلان جنگ بھی کر رہا ہے, اور اپنے اعمال کو بھی اس کی طرف بھیج رہا ہے, اس کے برے اعمال بھی لے رہا ہے اور عذاب کو بھی خرید رہا ہے. بتائیے 2 منٹ کی ہنس ہنس کے کسی کا مذاق اڑانے کی کیا اتنی قیمت ہے جو ہم پے کریں؟ کیا اتنی ویلیو ہے کہ ہم اسے پے کریں, کہ اتنی چیزیں خریدیں صرف 1-5 منٹ کے کسی کے جوک یا کسی کا مذاق اڑانے کے لیے؟ خدا خود ستار ہے. ستار یعنی کیا؟ عیبوں کو چھپانے والا. ہمارے عیب جب اللہ نے چھپائے ہیں, اللہ نے ہمیں بھی اجازت نہیں دی کہ اپنے عیبوں کو لوگوں کے لیے بتاؤ, کہ میں اپنے گناہ بتاؤں, ہاں بھائی میں نے یہ گناہ کیے جوانی میں, نہیں, حرام ہے, حرام ہے. خدا نے کہا میں جو ستار ہوں تمہیں حق نہیں کہ اپنے بھی عیب بتاؤ, دوسروں کے عیب تو بتانا بہت دور کی بات ہے, میں نے تمہارے عیب چھپائے. حضور پاک فرماتے ہیں ایک شخص سا جا رہا تھا, اس نے دیکھا ایک ریگستان میں ایک شخص سو رہا ہے جس کے بدن سے کپڑا ہٹ گیا ہے, اور لوگ ہنستے ہنستے گزر جا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں دیکھو اس کے بدن سے کپڑا ہٹ گیا ہے. اسی دوران ایک مومن گزرتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک قیمتی کپڑا تھا. اس نے بڑے دنوں سے پیسے جمع کر کے قیمتی کپڑا خریدا تھا اور لے کے جا رہا تھا. اس کپڑے سے اپنے لیے لباس سلوائے گا اور پہنے گا, اور اس قیمتی کپڑا اس کے ہاتھ میں تھا. یہ سونے والے کو اس نے دیکھا کہ لوگ ہنستے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور اسے کوئی کپڑا اس پہ نہیں رکھ رہا, اس کے ہاتھ میں کوئی کپڑا نہیں تھا سوائے اس قیمتی کپڑے کے. اس نے کہا کیا کروں, اس کے عیب کو چھپانے کے لیے اس کے بدن پہ اس نے کپڑا ڈال دیا اور یہ چلا گیا. حضور پاک فرماتے ہیں یہ تھا تو گنہگار, مگر یہ جب مر جائے گا خداوند متعال اس کے عیبوں کو چھپا دے گا جس طرح اس نے خدا کے بندوں کے عیبوں کو چھپایا تھا. اور خدا
اسے جنت کا راستہ دکھائے گا کہ تو نے دنیا میں میرے بندوں کی عیبوں کو چھپایا، اب آج میں تمہارے عیبوں کو چھپا دوں گا۔ حقیقت یہ ہے خدا سے شکر ادا کریں، خدایا تیرا شکر، میرے عیبوں سے تیرے سوا کوئی اور باخبر نہیں ہے، میری برائیوں سے تو باخبر ہے۔ اگر یہ دنیا والے میرے عیبوں سے باخبر ہو جاتے اپنے دروازوں کو میرے لیے بند کر دیتے، مگر اے خدا تیرا دروازہ گنہگاروں کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ امام سجاد جو دعا پڑھتے ہیں کہ مالک ستارے صبح کے وقت، فجر کے وقت، امام فجر کے وقت جب ستارے ڈوب چکے ہوتے ہیں اس وقت امام نے یہ دعا سکھائی ہے، سحر کے وقت یہ دعا پڑھا کرو، مالک ستارے ڈوب گئے ہیں، دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ تیرا دروازہ گنہگاروں کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ ہاں، دنیا کے بادشاہوں نے نگہبان دروازے پہ کھڑے رکھ دیے ہیں کہ کوئی اب ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ دنیا کے بادشاہ ایسے ہیں آدھی رات کے بعد ملاقات کا وقت ختم ہو جاتا ہے، مگر وہ بادشاہوں کا بادشاہ ایسا ہے کہ آدھی رات کے بعد خاص لوگوں سے ملاقات کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، آدھی رات کے بعد اگر اپنا سفیر آسمان کی طرف بھیجیں گے تو دنیا اور آخرت انسان کی آباد ہو جائے گی۔ انسان خدا کا شکر ادا کرے کہ ہمیں در اہل بیت مل گیا۔ اللہ جانے اگر در اہل بیت نہیں ملتا کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے۔ ہاں عزیزو، کل کی رات تک آپ شہیدوں پہ ماتم کرتے رہے، کربلا والوں پہ ماتم کرتے رہے، آج سے یتیموں پہ اور اسیروں پہ ماتم کرنا ہے۔ آج سے قیدیوں کا ماتم کرنا ہے۔ کل تک ساری ذمہ داریاں حسین کے ہاتھوں میں تھی، آج سے ساری ذمہ داریاں زینب بنت علی کے ہاتھ میں۔ ہاں عزادارو، یہ آنسو جو تمہاری آنکھوں سے نکلتے ہیں کم قیمتی نہیں ہے۔ جو بھی اس دربار میں آ کے جو بھی کرتا ہے مولا اسے اس کا اجر دیتے ہیں۔ ایک مومن تھا جو زائروں کو فری میں کربلا لے کے جاتا تھا اور ہمیشہ لوگوں کو لے کے جاتا تھا کربلا۔ کسی دن خواب میں اس نے امام حسین کی زیارت کی۔ مولا حسین نے کہا، اے میرے چاہنے والے، میں تم سے ایک بات کہنے آیا ہوں۔ پہلی بات تو میں تم سے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو میرے زائروں کو مجھ سے ملاتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ جب اپنے شہر واپس چلے جاؤ تو ایک شخص ہے اسے میرا سلام دینا۔ مولا کیوں اسے سلام دیں؟ کیونکہ جب مجلس کا وقت ہوتا ہے وہ شخص مجلس میں آتا ہے، مومنوں کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھتا ہے، اسے میرا سلام دینا۔ زہرا کا بیٹا تمہیں سلام دے رہا ہے۔ مرحبا مومن، کیا مقام پہ پہنچ گئے؟ خلوص نیت کے ساتھ اگر جوتیاں بھی ٹھیک کر لو، خلوص نیت شرط اول ہے تو امام تمہیں اجر دیں گے۔ ہاں عزیزو، خلوص نیت کے ساتھ اگر آپ آنسو بہائیں، وہ عشق، وہ آنسو جس کے بارے میں کہا گیا ہے قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر وہ آنکھ نہیں روئے گی جو شبیر کے غم میں روتی رہی۔ جب ساری آنکھیں روئیں گی وہ آنکھ نہیں روئے گی۔ جب سارے دل مر جائیں گے وہ دل نہیں مرے گا جو ذکر اہل بیت میں زندہ رہا تھا۔ ہاں عزیزو، آج وہ ایام ہیں جب اہل بیت کو اسیر کیا گیا۔ عزیزو، خدا جانتا ہے کسی قبیلے میں کوئی جنگ ہو گئی تھی اور جنگ کے بعد قاتل پکڑا گیا۔ قاتل والوں نے کہا کہ اب آپ کا مقتول مر گیا ہے، اگر ہمارے قاتل کو مار بھی دیں آپ کا مقتول زندہ نہیں ہو سکے گا، اسے معاف کر دیجئے۔ کہا ٹھیک ہے، اسے معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے تمہیں معاف کر دیں گے، مگر یاد رکھو اے قاتل، تمہیں اگر
مقتول کا باپ دیکھ لے تو برداشت کر لے گا، مقتول کا شاید بیٹا دیکھ لے برداشت کر لے گا، مگر اس گلی میں نہ جانا، وہاں مقتول کی بہن رہتی ہے، وہ تمہیں دیکھ کے کبھی برداشت نہیں کرے گی۔ مگر اللہ اللہ میں قرباں جاؤں، کربلا والوں پہ بہن کو بھائی کے لاشے سے ایسے گزارا کہ تاریخ لکھتی ہے جب کربلا والے لاشوں کے قریب آئے، ایک مرتبہ بیویوں کی نظر حسین کی بے کفن لاش پہ پڑی، سجاد کی نظر جب پڑی، تاریخ کے جملے ہیں، سجاد کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ جب زینب کی نظر سجاد کے چہرے پہ پڑی، زینب سمجھ گئی اگر کچھ دیر یہ حالت سجاد بیٹے پہ طاری رہے تو میرا سجاد ختم ہو جائے گا۔ اب عزادارو بی بی زینب نے کیا کیا؟ بی بی زینب کھڑے اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، علی کی بیٹی نے اپنے آپ کو کھڑے ہوئے اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ ذرا کسی سوار سے پوچھو، جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے گرتا ہے، مگر اللہ اللہ عباس کی بہن، کوئی پوچھے میں نے عباس کی بہن کیوں کہا؟ کیونکہ بی بی زینب ایسے گھوڑے سے، جس طرح گھوڑے سے عباس زمین پہ گرے، ویسے بی بی زینب اونٹ سے زمین پہ گری۔ اگر کوئی بچہ پوچھ لے کہ بی بی زینب کے ہاتھ تو سلامت تھے، عباس کے بازو کٹے ہوئے تھے، تو میں اپنا جواب نہیں دوں گا، امام زمانہ کا جواب دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان دادیوں پہ جن کے ہاتھ ان کی گردنوں کے پیچھے بندھے تھے۔ اب جو بی بی زینب زمین پہ آئی، سجاد نے مڑ کے دیکھا، کہا پپھی اماں یہ کیا کر دیا آپ نے؟ اب بی بی زینب نے درد بھرا جملہ کہا، اے لاوارثوں کے وارث، کیا تو ہمیں تنہا چھوڑنے چاہتا ہے؟ سجاد نے کہا کیوں نہ مر جائے وہ بیٹا جو باپ کو بے کفن چھوڑے جا رہا ہے۔ اب بی بی زینب نے اپنی فوج کو کہاں لے گئی؟ شام کی طرف جا رہی ہیں نا بی بی۔ اب بیبیاں رونے لگی اپنی شہیدوں پر۔ اب یہ روایت کے جملے نہیں، شاید بی بی زینب آئی ہوں امام حسین کے جنازے پہ، کہا بھیا شاباش، ماں کی دودھ کی تم نے لاج رکھ دی، تم نے کربلا کو فتح کر دیا، اب میں شام کو فتح کرنے جا رہی ہوں۔ راوی کہتا ہے میں نے علی کی بیٹی کا مرثیہ سنا، حسین کی لاش کے قریب آئی اور کہا اے ربنا، اے میرے اللہ، تقبل منا ھذا القربان، اس قربانی کو ہم سے قبول فرما۔ اور یہ بی بی زینب کا مرثیہ تھا، بِأَبِي الْمَحْمُومِ حَتَّى قَضَى، بِأَبِي الْمَحْمُومِ حَتَّى قَضَى، بِأَبِي الْعَطْشَانِ حَتَّى مَضَى، بِأَبِي مَنْ شَيْبَتْهُ تَقْطُرُ بِالدِّمَاءِ، بِأَبِي مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، بِأَبِي عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى، بِأَبِي فاطمة الزہراء، میرے ماں باپ اس پہ قربان جسے تڑپا کے مارا گیا، میرے ماں باپ اس پہ قربان جسے تشنا دہن پیاسا مارا گیا، میرے ماں باپ اس کے قربان جس کی داڑھی سے خون ٹپک رہا ہے، میرے ماں باپ اس پہ قربان جو فاطمہ کا لال، جو علی کا لال، جو نبی کا نواسا تھا۔ اب عزیزو یہ قافلہ چلا، کدھر چلا؟ کوفے کی طرف، یہ اسیروں کا قافلہ۔ روایت کہتی ہے کہ 60 سے زیادہ خواتین تھی، 30 سے زیادہ یتیم بچے تھے، مگر جب سفر کاٹنے کے بعد جب یہ بیبیاں اور بچے شام میں پہنچے، معلوم ہے کتنے تھے؟ کل کہتے ہیں یا 12 تھے یا 9 رہ گئے تھے، اللہ جانے یہ کہاں گئے۔
راستے میں کہتے ہیں کربلا سے شام کے راستے میں چھوٹی چھوٹی قبریں بنی ہوئی ہیں. اللہ جانے یہ کن کی قبریں ہیں. یہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو ماں کی گودی میں ہوتے تھے. جب اونٹ دوڑتا تھا بچے کہتے تھے اماں مجھے سنبھال. ماں کہتی تھی لال میرے ہاتھوں کو پکڑ لے, تیری ماں کے ہاتھ بندھے آئے. بچہ جب کھسکتا آخر بچہ اونٹ کے بالوں میں لٹکا ہوا. بچہ کہتا ہے اماں میں گر رہا ہوں. ایک مرتبہ بچہ گرتا, ماں پلٹ کے دیکھتی ایک اونٹ کا پاؤں میرے بچے کے سینے پہ آ گیا. آزادارو یہ قافلہ اس غم کے حالت میں گیا. جب کوفے کے در پہ پہنچے بی بی زینب نے کہا اے شمر ہمیں کوفے کے دروازے سے اس وقت نہ لے جا. شمر نے کہا آپ بھول رہی ہیں, آپ ابھی شہزادی نہیں, علی کی حکومت نہیں, آپ قیدی بن کے جا رہی ہیں, تجھے قیدی بنا کے لے جا رہے ہیں. جب بی بی زینب نے یہ سنا, ایک مرتبہ روایت کہتی ہے بی بی زینب کی گود میں ایک بچی بیٹھی تھی جو 4 برس کی سکینہ تھی. 4 برس کی سکینہ نے پپھی کو دیکھا, کہا پپھی اماں میں نے سنا ہے پرانے زمانے میں ایک نبی تھے جس کا نام صالح تھا, اس کی ایک اونٹنی تھی اور ظالموں نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا. اس اونٹنی کی بچی پہاڑ پہ گئی, شکایت کی اللہ سے, قوم پہ عذاب نازل ہوا, قوم ختم ہو گئی. تو پپھی زینب نے کہا بیٹا صحیح سنا ہے مگر کیا کہنے چاہتی ہو. سکینہ نے کہا پپھی اماں کیا میں صالح کی اونٹنی کی بچے سے کم ہوں. پپھی میں انہیں بد دعا دیتی ہوں, بس بد دعا کا لفظ آنا تھا یا حسین کا سر جھکا. سکینہ کے قریب آیا, سکینہ بد دعا نہ دینا, سکینہ زینب آ جاؤ. جس طرح کربلا کا مرحلہ گزر گیا بہن یہ بھی مرحلہ گزر جائے گا. اب جو کوفے میں بی بی داخل ہوئی ایک آواز سنائی دی, السلام علیک یا ابن رسول اللہ. بی بی گھبرا گئی, اس پردیسی کے عالم میں کون ہے جو میرے بھائی کو سلام کہہ رہا ہے. پھر دیکھنے لگی دائیں بائیں, پھر آواز آئی السلام علیک یا بنت رسول اللہ, اے نبی کی بیٹی تجھے سلام. بی بی دائیں بائیں دیکھا, کیا دیکھا دروازے پہ ایک سر لٹک رہا ہے. فوراً پہچان لیا, ہائے مسلم, ہاں بی بی زینب تیرا سفیر دروازے پہ منتظر ہے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. با اللہ ہماری اس خلیص عبادت قبول فرما, توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما, گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروض کے قرض کو ادا فرما, بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما, جوانوں کو توبہ اور مغفرت عطا فرما, خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما. بار الہ جو مسلمین اور مومنین جہاں جہاں بھی پاکستان میں, عراق میں, لبنان میں, ایران میں, فلسطین میں, جہاں بھی لبنان میں, خصوصاً سیریا میں جہاں بھی مشکلات کا شکار ہے, بار الہ ان کی مشکلات میں آسانی فرما. ظالم جو ظلم کر رہے ہیں انہیں نیست و نابود فرما. بار الہ مسیحا جہان امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو مولا کے غلاموں اور مددگاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.